بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ اچھا، ہماری گفتگو کتاب سیوطی میں ہے کہ گزشتہ جلسے میں آپ کی خدمت میں تعریف کلام کو پیش کیا۔ ماتن یعنی ابن مالک کلام کی تعریف اس طریقے سے کرتے ہیں کہ کلامنا لفظ مفید کستقم، ہمارا کلام یعنی نحات اور نحویوں کے معاشرے میں جو کلام ہے وہ لفظ ہے جو مفید ہو، یعنی ایسا لفظ ہے جس پر سکوت کرنا درست ہو، متکلم اپنی بات کر کے خاموش ہو جائے تو فائدہ تامہ حاصل ہو، کہ یہ آپ ہدایہ سمدیہ میں پڑھ چکے ہیں۔ مثلا میں کہتا ہوں زید قائم، خوب اس پر یا سنو سکوت علیہ، اس پر سکوت کرنا درست ہے، فائدہ تامہ حاصل ہو جاتا ہے، جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ میری بات پہنچ چکی۔ خوب اس کے بعد اس کے قیود اعتراضیہ کو ذکر کیا۔ ہم نے کہا قیود اعتراضیہ کہتے ہیں یعنی وہ قیودات جن کے ذریعے سے مختلف چیزوں کو تعریف سے خارج کرتے ہیں۔ احتراز یعنی خارج کرنا، نکالنا۔ تو تعریف کی قیود اعتراضیہ کو ذکر کیا۔ ہم نے کہا لفظ تعریف میں ذکر ہوا، پس غیر لفظ جو دوال اربع ہے وہ خارج ہو گئے۔ ہم نے کہا مفید تعریف میں ذکر کیا تو اس مفید کے ذریعے سے جو غیر مفید ہے وہ خارج ہو گیا، مثلا انقام خارج ہو گیا۔ یا مثلا بعض نحات نے کہا کہ وہ چیزیں کہ جن سے کوئی بھی انسان جاہل نہیں ہے وہ بھی خارج ہو گئے، جیسے النار حارۃ۔ اچھا، ایک اور نقطہ کہ جو آخر میں رہ گیا تھا اور کل ہم اس نقطے کو بیان کرنا چاہ رہے تھے کہ لیکن بہرحال وقت بھی ختم ہو گیا، وہ نقطہ یہ ہے کہ تعریف میں جو کہا گیا ہے کستقم، یہ کستقم آیا تعریف کا حصہ ہے یا نہ؟ کلام کی تعریف فقط لفظ مفید ہے اور کستقم مثال ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ تعریف کا حصہ ہے، کیونکہ کلام ہر لفظ مفید کو نہیں کہتے، بلکہ وہ لفظ مفید کہ جو مقصود بھی ہو، جس کا قصد بھی کیا گیا ہو۔ مثلا ایک بندہ ہے جو سویا ہوا ہے، اگر وہ بندہ کہتا ہے کہ اسقن الماء، مجھے پانی دو، یقیناً آپ جانتے ہیں کہ اس نے اس کا قصد نہیں کیا، ارادہ نہیں کیا، ایسے ہی نیند میں بڑبڑا رہا ہے، تو آپ اس بندے کو نہیں کہیں گے کہ یہ جو جملہ اس نے کہا ہے یہ کلام ہے، نہ، کیونکہ مقصود ہے، متکلم نہیں، متکلم نے اس کا قصد نہیں کیا۔ تو یہ جو تعریف میں کہا گیا ہے کستقم، یہ اس تعریف کا حصہ ہے، اور اس نقطے کو بیان کیا جا رہا ہے کہ کلام اس لفظ مفید کو کہتے ہیں جو مقصود ہے متکلم بھی ہو، متکلم نے اس کا ارادہ کیا ہو، متکلم نے اس کا قصد کیا ہو۔ جس طریقے سے یہ کل عرض کیا تھا کہ استقم یہ قرآن مجید کی آیت ہے، فاستقم کما امرت، تم استقامت اختیار کرو، تم اسی چیز پر ڈٹے رہو جس چیز کا تمہیں امر کیا گیا ہے۔ خوب ظاہر سی بات ہے کہ پروردگار عالم نے جو اس آیہ کریمہ کو نازل کیا ہے تو خدا متعال نے اس کا قصد کیا ہوا ہے۔ ایسے تو نہیں ہے کہ خدا متعال نے نعوذ باللہ بدون قصد اور بغیر قصد کے اس آیت کو نازل کیا ہے، نہ۔ کس طریقے سے یہ آیہ کریمہ خداوند متعال کی مراد ہے، مقصود ہے،
قصد خداوند متعال سے حکایت کرتی ہے کہ اس نے یہ ارادہ کیا، یہ قصد کیا ہے، اس چیز کو چاہتا ہے. تو ہم بھی کلام کو اس وقت کلام کہیں گے کہ جب وہ مقصود متکلم ہو، مراد متکلم ہو، اس وقت کلام ہوگا. اور اس مقصود متکلم کو، مراد متکلم کو بیان کر رہا ہے استقم کا لفظ. درست ہے؟ یہاں پہنچے دے. وَأَشَارَ إِلَىٰ اشْتِرَاطِ كَوْنِهِ مَوْضُوعًا، اور مصنف نے اشارہ کیا. وَأَشَارَ یعنی مصنف نے اشارہ کیا، ضمیر مصنف کی طرف. وَأَشَارَ اور ماتن نے، مصنف نے یعنی ناظم جو ہے اس نے اشارہ کیا الی اشتراط کونہی موضوعاً، کہ کلام کو موضوع ہونا چاہیے. کلام کے موضوع ہونے کے شرط کی طرف اشارہ کیا بقولہی، اپنے اس قول سے. عبارت ایسے ہے، درمیان میں پھر تفسیر وغیرہ ہے. وَأَشَارَ إِلَىٰ اشْتِرَاطِ كَوْنِهِ مَوْضُوعًا، اور مصنف نے، ماتن نے اشارہ کیا کلام کے موضوع ہونے کے شرط کی طرف اشارہ کیا بقولہی، اپنے اس قول سے. کون سا قول؟ کستقم. اچھا، موضوعاً یعنی کیا؟ ای مقصوداً، وہ کلام مقصود متکلم ہو، اس کا متکلم نے قصد کیا ہو، ارادہ کیا ہو. اگر بغیر ارادے کے ایک لفظ مفید کسی جگہ سے خارج ہوتا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. خب وَأَشَارَ إِلَىٰ اشْتِرَاطِ كَوْنِهِ مَوْضُوعًا أَيْ مَقْصُودًا، مصنف نے اشارہ کیا کلام کے مقصود ہونے کے شرط کی طرف. کیوں؟ لِيَخْرُجَ مَا يَنْطِقُ بِهِ النَّائِمُ وَالصَّاحِي، تاکہ اس کے ذریعے سے خارج ہو جائے ما ينطق به، وہ کلام کے جس کا نطق کرتا ہے. کون؟ النائم، سویا ہوا انسان. والصاحی، جو ساو میں، بھول چوک میں جو بات کرتا ہے، وہ جو نطق کرتا ہے وہ خارج ہو جائے. وَنَحْوُهُمَا، اور اس نائم اور سائی کی طرح، مثلا جس طریقے سے بقول مرزا ابو طالب کے کل مغما علیہ، بے ہوش آدمی کوئی بات کرے. والمجنون، پاگل آدمی کوئی بات کرے. والسکران، یا مثلا نشائی آدمی جو نشے میں ہے وہ کوئی بات کر رہا ہے، تو اس کی بات کو کلام نہیں کہا جائے گا. عبارت کو دیکھیں. وَأَشَارَ إِلَىٰ اشْتِرَاطِ كَوْنِهِ مَوْضُوعًا، اور مصنف نے اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ کلام کے مقصود ہونے کے شرط کی طرف اشارہ کیا. کیوں؟ لِيَخْرُجَ، تاکہ خارج ہو جائے ما ينطق بِهِ النَّائِمُ وَالصَّاحِي وَنَحْوُهُمَا، وہ کلام، وہ بات کہ جس کا نطق کرتا ہے، جس کو بولتا ہے نائم، سویا ہوا انسان، صاحی، اور جو ساو میں ہے، بھول چوک میں بات کرتا ہے. وَنَحْوُهُمَا، اور ان کی طرح دوسرے، کہ اس کی مثالیں دی. وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ، بقولہی کو اشارہ کے متعلق کریں. مصنف نے اشارہ کیا، ناظم نے اشارہ کیا اپنے اس قول کے ذریعے سے. کستقم، یعنی کلام لفظ مفید ہے، لیکن جو لفظ مفید ہو استقم کی طرح. کیونکہ استقم آیہ شریف ہے، قرآن مجید کی آیت ہے، اور اس آیت کو جو نازل کیا ہے پروردگار عالم نے اپنے قصد اور ارادے کے ساتھ نازل کیا ہے، مقصود خدا ہے. تو وہ لفظ مفید جو استقم کی طرح ہو. اچھا، مصنف نے اس مقصودن کی قید کی طرف اشارہ مثال کے ذریعے سے کیوں کیا؟ تو جواب اس کا نقطہ بیان کرتے ہیں. از من عادت ہی، کیونکہ ناظم کی عادت ہے اعطاء الحکم بالمثال، کہ حکم کو بیان کرتا ہے مثال کے ذریعے سے. آگے آپ چلیں گے بہت سارے موارد میں قوانین کو بیان کرے گا، قواعد کو ذکر کرے گا، لیکن مثال کے ذریعے سے. مثال کو ذکر کرے گا، اس کے ضمن میں قانون خود بخود ذکر ہو جائے گا. تو بھائی مصنف کی کیونکہ عادت ہے کہ حکم کو، قانون کو مثال کے ذریعے سے ذکر کرتا ہے، تو یہاں پر اس مقصودن کی قید کو اس مثال کے ذریعے سے ذکر کیا. وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ، مصنف نے اپنے اس قول کے ذریعے سے مقصودن کے قید کی طرف اشارہ کیا. کیوں؟
اس کے ذریعے سے، اس لیے کہ اذ من عادت اعطاء الحکم بالمثال، کیونکہ مصنف کی عادت ہے کہ حکم کو، قانون کو عطا کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، عطا کرتا ہے مثال کے ذریعے سے۔ اچھا، وقید فی التسہیل المقصود بکونہ لذاتہ لیخرج المقصود لغیرہ۔ اچھا، مصنف نے اپنی کتاب تسہیل میں، میری طرف توجہ کریں، اگر مقصود یا مقصود لذاتہ ہی ہوتا ہے یا لغیرہ ہی ہوتا ہے، اس کو میں ایک سادہ سی مثال میں پہلے آپ کے لیے بیان کروں، پھر یہ مطلب آپ کے لیے بالکل روشن ہو جائے گا۔ مثلا آپ نماز پڑھتے ہیں، ایک مرتبہ نماز پڑھتے ہیں، خوب ظاہر سی بات ہے کہ نماز کے لیے وضو بھی کرنا پڑتا ہے، کہ فقہ میں اور اصول میں بیان کرتے ہیں کہ وضو بھی واجب ہے، نماز بھی واجب ہے، لیکن دونوں کے وجوب میں فرق ہے۔ نماز واجب ہے لذاتہ ہی اور وضو واجب ہے، واجب ہے لغیرہ ہی۔ وضو بذات خود واجب نہیں ہے، وضو نماز کی وجہ سے واجب ہے۔ جو کسی اور واجب کی وجہ سے واجب ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں واجب لغیرہ ہی۔ جیسے وضو نماز کے لیے واجب ہے، وہ جگہ واجب لغیرہ ہی۔ نماز بذات خود واجب ہے، وہ کسی اور واجب کی وجہ سے واجب نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے مقصود، جن چیزوں کو ہم چاہتے ہیں، جو مطلوب ہے ہمارا، وہ بھی دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شے مطلوب بذات خود ہے، خود وہ چیز میرے لیے مطلوب ہے۔ دوسری مرتبہ ایک چیز مطلوب ہے، یعنی بذات خود وہ مطلوب نہیں ہے، کسی اور کے لیے مطلوب ہے۔ مثلا آپ کیا کرتے ہیں، زیارات کے لیے کربلا جانا چاہتے ہیں، خوب ظاہر سی بات ہے کہ کربلا جانے کے لیے آپ کو پہلے پاسپورٹ بنانا پڑے گا۔ تو اب پاسپورٹ بنانا آپ کے لیے مطلوب ہے، لیکن مطلوب لذاتہ ہی نہیں ہے۔ خود پاسپورٹ بنانا آپ کے لیے مقصود نہیں ہے، پاسپورٹ بناتے ہیں تاکہ آپ کربلا جائیں، کربلا آپ کا مطلوب لذاتہ ہی ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر بھی، کلام میں بھی ایسے ہی آگا، کبھی کبھار ایک چیز مطلوب ہوتی ہے لیکن کسی اور چیز کی وجہ سے۔ مثلا جس طریقے سے صلہ بذات خود مقصود نہیں ہوتا، صلہ موصول کے لیے مقصود ہوتا ہے۔ ہاں، اسی طریقے سے جزا بذات خود مقصود نہیں ہے، بلکہ جزا شرط کے لیے، جو شرط ہے اس کے لیے کیا ہے، مقصود ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ مثال کے طور پر جاءنی من ضربک، توجہ کریں مثال پر، یہاں پر ضربک کیا ہے، لفظ مفید ہونا ہے، لیکن مقصود لأصل ہی نہیں ہے۔ ضربک بذات خود مقصود نہیں ہے، ضربک مقصود ہے من کے لیے، موصول کے لیے، صلے کے طور پر۔ تو بہرحال کلام میں یہ بھی قید ہے کہ اس کو کیا ہونا چاہیے، مقصود لذاتہ ہی ہونا چاہیے۔ اچھا، اس سے زیادہ توضیح نہیں دینا چاہ رہا ہے۔ وقید فی التسہیل، اور مصنف نے، ناظم نے مقید کیا ہے کتاب تسہیل میں المقصود، مقصود کو مقید کیا ہے، قید لگائی ہے مقصود کو، کس چیز کے ساتھ، بکونہ لذاتہ ہی، کہ وہ مقصود ہو بذات خود، نہ کسی اور چیز کے لیے۔ کیوں؟ لیخرج المقصود لغیرہ، تاکہ مقصود لغیرہ خارج ہو جائے، کجملۃ صلۃ والجزاء، جیسے جملہ صلہ ہے اور جزا ہے، یہ بذات خود مقصود نہیں ہے، کسی اور کے لیے مقصود ہے۔ خوب، شعر کا اگلا حصہ کیا تھا، واسم وفعل ثم حرف ہی الکلم، کہ یہ اسم و فعل ثم حرف، یہ عطف معطوف کیا ہے، خبر مقدم، اور الکلم مبتدا مؤخر ہے۔ کہتے ہیں کہ اسم فعل اور ان کے بعد حرف یہ کلم ہے، التی یتألف منها الکلام، کلم کے جن سے کلام بنتا ہے۔ کلام اسم فعل یا حرف سے بنتا ہے، ان تینوں کے علاوہ اور کسی چیز سے نہیں بنتا۔ التی، وہ کلم، کہ یتألف منها الکلام، کہ جس سے تألیف ہوتا ہے، جس سے بنتا ہے کلام، لا غیرہا، نہ کہ ان کے علاوہ کسی اور چیز سے بنتا ہو، نہ،
کلام اس کلم سے، اسم فعل اور حرف سے بنتا ہے، ان کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے. اچھا، کما دل علیہ الاستقراء، بھائی کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ کلام فقط اسم فعل حرف سے بنتا ہے؟ پہلی دلیل استقراء. استقراء آپ نے منطق میں پڑھا ہے، یعنی جستجو، تفحص. ہم نے کلام عرب میں جستجو کی، تفحص کیا، دیکھا تو ہمیں کوئی بھی کلام نہیں ملا جو ان کے علاوہ کسی اور چیز سے بنا ہو. کلام یا اسم فعل یا حرف سے بنا ہے، ان کے علاوہ کسی اور چیز سے نہیں بنا. بس دلیل اول استقراء. دو، دلیل نقلی. وَذَكَرَهُ الْإِمَامُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ، اور اس مطلب کو ذکر کیا ہے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے. المبتکروں کی صفت علی علیہ السلام کے لیے، وہ علی کے جو مبتکر ہے یعنی ایجاد کرنے والا ہے، لہذا الفن، اس فن کو، اس فن کے موجد امیر المؤمنین ہے. روایت میں آتا ہے کہ الکلام کلہ اسم و فعل و حرف. اس طریقے سے مولا سے منقول ہے روایات. اچھا، اس کے علاوہ دلیل عقلی بھی ہے جو آپ ہدایہ سمدیہ میں پڑھتے ہیں کہ وہاں پر یہ ذکر کرتے ہیں نا کہ کلام، کلمہ درست ہے، وہاں پر دلیل عقلی کے طور پر بھی ذکر کرتے ہیں. لیکن صحیح بات یہ کہ دلیل فقط یہ تین ہے، عقلی کوئی دلیل نہیں ہے ایسی کہ جو بیان کرے کہ کلام ان تین کے علاوہ کسی اور چیز سے نہیں بن سکتا. خوب شارح کہتے ہیں کہ مصنف نے سما کے ذریعے سے کیوں عطف کیا؟ اس لیے کہ حرف بیچارہ رتبے میں اسم اور فعل سے کمتر ہے. ہدایہ میں آپ نے پڑھا ہے نا کہ حرف نہ مسند واقع ہوتا ہے نہ مسند الیہ واقع ہوتا ہے، لہذا یہ فضلہ ہے، رکن کلام نہیں ہے. رکن کلام مسند اور مسند الیہ ہوتے ہیں. کہ یہ باتیں آپ ہدایہ سمدیہ میں پڑھ چکے ہیں. وَأَطَفَ النَّاظِمُ الْحَرْفَ بِالسُّمَّ، اور ناظم نے عطف کیا حرف کو سما کے ذریعے سے. کیوں؟ اشعاراً بتراخی رتبت ہی، تراخی یعنی پیچھے ہونا، اشعاراً تاکہ اشعار کرے یعنی کیا؟ یعنی توجہ دلائے، ہلکا سا اشارہ کرے، ہلکا سا اشارہ کرے. ایک ہے اشارہ اور ایک ہے اشعار. اشعار میں اشارہ ہوتا ہے لیکن ہلکا سا اشارہ. اشعاراً توجہ دلانے کے لیے، ہلکا سا اشارہ کرنے کے لیے. بے تراخی رتبت ہی، کہ اس حرف کا رتبہ پیچھے ہے، اما قبلہ، ان دونوں سے جو اس سے پہلے ہے. یعنی اسم اور فعل جو اس سے پہلے ان سے حرف کا رتبہ کمتر ہے. کیوں کمتر ہے؟ لکون ہی، یہ علت تراخی رتبت ہی کی، حرف کا رتبہ اسم اور فعل سے کمتر ہے. کیوں؟ لکون ہی، اس لیے کہ یہ حرف ہے فضلتن دونہما، یہ کلام میں فضلہ ہے، نہ کہ اسم اور فعل. اسم اور فعل رکن کلام ہے، ایک ہوتا ہے رکن کلام، ایک ہوتا ہے فضلہ کلام. فضل یعنی زائد، رکن کلام یعنی اساس، بنیاد کے جس کے بغیر کلام نہیں بن سکتا. مسند اور مسند الیہ رکن کلام ہے، اساس ہے، بنیاد ہے، ان کے بغیر کلام نہیں بن سکتا. اور ایک ہوتا ہے فضلہ زائد، درست ہے. تو حرف بیچارہ فضلہ ہے، درست ہے آقا، رکن کلام نہیں ہے. خوب آخر میں کہتے ہیں ثم الکلم علی الصحیح اسم جنس جمعی. خوب آخر میں نقطہ بیان کرتے ہیں کہ کلم کون سا صیغہ ہے. خوب جلال الدین سیوطی کہتے ہیں کہ اس میں جنس جمعی ہے اور اس کا مفرد ہے کلمتون. بعض ناوی کہتے ہیں کہ کلم جمع ہے، بعض ناوی کہتے ہیں کہ یہ اس میں جمع ہے. خوب اب چند چیزوں کی وضاحت کرنی پڑے گی، اگرچہ یہ جہاں پر بحث آئے گی وہاں پر اس بحث کو ہم ذکر کریں گے تو اچھا ہے، لیکن بہرحال انہوں نے کہا ہے تو یہاں پر کرنا پڑے گا. اس میں جنس جمعی کسے کہتے ہیں، اس میں جنس افرادی کسے کہتے ہیں، اس میں جمع کسے کہتے ہیں، جمع کسے کہتے ہیں، اس کو بیان کرنا پڑے گا. اگر دیکھیں اس میں جنس کہتے ہیں ہر وہ چیز
جس کو کسی ماہیت کے لیے وضع کیا جائے. بقول مرزا ابو طالب کے اسم الجنس ما وضع للماہیت المطلقہ، ماہیت مطلقہ کے لیے. درست ہے، ماہیت مطلقہ کا قلیل اور کثیر پر اطلاق ہوتا ہے. مثلا ماء یعنی پانی، یہ ماء اس میں جنس ہے. تھوڑا سا پانی ہو وہ بھی الماء ہے، زیادہ پانی ہو وہ بھی الماء ہے. ماء ہے، ماء اس میں جنس کہلاتا ہے. اچھا خب یہ اس میں جنس دو طریقے کا ہے. بس اس میں جنس یعنی جو ماہیت کو، حقیقت کو، اس کو بیان کرے، ماہیت کے لیے وضع کیا جائے، حقیقت کے لیے، کہ یہ ماہیت، حقیقت وغیرہ منطق کے مطالب ہیں جو وہاں پر آپ پڑھیں گے. فعلاً سمجھیں یعنی یہی، مثلا جیسے ماء پانی ایک جنس ہے، ایک حقیقت کے لیے وضع کیا گیا. اچھا اگر اس میں جنس کو اس عنوان سے دیکھا جائے کہ یہ ماہیت کم از کم مثلا 3 افراد میں پائی جائے یا 3 سے زیادہ میں، اگر اس ماہیت کو، اس حقیقت کو اس عنوان سے دیکھا جائے کہ 3 یا 3 سے زیادہ افراد میں پائی جائے، تو اس کو کہتے ہیں اس میں جنس جمعی. کیا کہتے ہیں آگا؟ اس میں جنس جمعی. اور اگر یہی ماہیت اس اعتبار سے نہ ہو کہ مثلا اس میں حد اقل 3 یا 3 سے زیادہ افراد میں پائی جائے، نہ فقط ماہیت کے لیے، یا آپ کہیں گے کسی ایک فرد کے ضمن میں پائی جائے، تو اسے کہیں گے اس میں جنس افرادی. درست ہے؟ بس اس میں جنس جمعی اور اس میں جنس افرادی ہمارے لیے روشن ہو گیا. ایک اور چیز ہے، ایک ہوتا ہے علم جنس، کہ اس علم جنس کا اس میں جنس سے کیا تفاوت ہے، یہ معارف کے بعد میں انشاءاللہ ذکر کریں گے. یہاں پر ذکر نہیں کرتا، وہاں پر ذکر کریں گے. باقی ایک نقطہ سن لیں کہ جمع اور اس میں جمع میں کیا فرق ہے. دیکھیں اس میں جمع کہتے ہیں جیسے قوم، کہ اس کا مفرد نہیں ہوتا. جمع چرا اس کا مفرد ہوتا ہے. مثلا رجلن رجالن، مسلمن مسلمون. اس میں جمع کا مفرد نہیں ہوتا، جمع کا مفرد ہوتا ہے. یا اس کے علاوہ اس میں جمع کی جو دلالت ہوتی ہے وہ دلالت تضمنی ہوتی ہے اپنے احاد پر، لیکن جمع کی دلالت اپنے افراد پر بالمطابقہ ہوتی ہے. کہ خوب اگر یہ مطلب اتنا دقیق طریقے سے آپ کے لیے حل نہ بھی ہو تو بھی مشکل نہیں ہے، منطقی مطلب ہے، اس کا زیادہ ربط نہیں ہے اس کے ساتھ، نحوی مطالب کے ساتھ. انہوں نے بھی یہاں پر ان کو ذکر کیا، لہذا ہم بھی مجبور ہیں کہ اس کو ذکر کریں. دیکھیں ثم الکلم علی الصحیح اسم جنس جمعین، کہتے ہیں کہ صحیح قول کے مطابق کلم اس میں جنس جمعی ہے، اور اس کا مفرد کیا ہے؟ کلمتون. الحمدللہ اس طریقے سے ہمارا پہلا شعر تمام ہوا. بس پہلا شعر کیا تھا؟ کلامنا لفظ مفید کستقم واسم وفعل ثم حرف الکلم. انشاءاللہ دوسرے شعر کو جلسے آئندہ میں ذکر کریں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.